چند سوال فرشتوں نے قبر میں پوچھنے، کچھ قیامت والے دن پوچھنے۔ اعمال جتنے بھی ہیں ان کے سوال قیامت کو ہونے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے سوال قیامت میں۔ قبر میں ایک بھی عمل کا ثواب نہیں ہوگا، کوئی عمل کا سوال نہیں ہوگا تیری نمازیں کتنی تھی، تیرے حج کتنے تھے، تو نے روزے کتنے رکھے۔ قبر میں پوچھا جائے گا عقیدہ، من ربو کا، تیرا رب کون ہے، من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے، من کتابوں کا، تیری کتاب کیا ہے، من قبلتوں کا، تیرا قبلہ کیا ہے، من اماموں کا، تیرا امام کون ہے۔ اگر تو قبر میں امام والا جواب ٹھیک ہوا تو پھر قیامت والے دن نمازیں دیکھی جانی ہیں۔ تو اگر قبر میں امام والا جواب ہی غلط ہو گیا تو فرشتوں کو پتا چل جائے گا کہ جس کا امام ہی ٹھیک نہیں، تو پھر نمازیں تو امام کی وجہ سے پڑھی ہیں نا۔ تو اس لیے تو امام والا جواب قبر میں پوچھ لینا ہے۔ اس لیے تو ہم اپنے مرنے والے کو مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑتے، ہم اسے قبر میں لٹا کے ایک بندہ لحد میں اتارتے ہیں اور اسے کہتے ہیں اس کے کاندھے پکڑ، وہ کاندھے پکڑتا ہے اور مولوی قبر کے سرحانے بیٹھ کے اسمع افہم سن سمجھ، تو اسی عقیدے پہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ تو اللہ کو رب کہتا تھا، محمد کو نبی کہتا تھا، قرآن کو کتاب کہتا تھا، کعبے کو اپنا قبلہ مانتا تھا، اور تھوڑی دیر بعد تیری قبر میں دو فرشتے آئیں گے، وہ تجھ سے تیری امام کے بارے میں سوال کریں گے۔ گھبرانا نہ، بول کے جواب دینا، علی میرا امام، حسن میرا امام، حسین میرا امام، سجاد میرا امام۔ اس مولوی کا گریبان پکڑ کے پوچھنا، زندگی میں ایک ہی گواہی نہیں دینے دے رہا تھا، قبر میں 12 کی کیوں دلوانا۔